وسلام على عباد الذي اصطفى نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم نے قرآن کریم کا تیسرا پارہ شروع کرنا ہے، تلک الرسل. آئیں شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں. اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح الاقدس سے ان کی تاکید کی ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلائل آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا. ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ تھوڑی بہت فضیلت مختلف انبیاء کرام کو ایک دوسرے پر دی گئی ہے، لیکن بعض انبیاء کرام علیہ السلام کو دوسروں پر مدرجات زیادہ فضیلت حاصل ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی اور نہ شفاعت اور نہ کافر. یہ ظالم ہے. اس سے مراد قیامت کا دن ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں ہے. کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جانتا ہے وہ جو چاہے. اس کی کرسی وسعت میں زمین میں اور آسمان کے گھیرے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے. وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں. ہدایت سے روشنی ہو چکی ہے. اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود کا انکار کرے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس پر مضبوط کھڑا رہے، تھام لے جو کبھی نہ ٹوٹے گا. اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے، خود ہے. وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے. اور کافروں کے اولیاء اور شیاطین ہیں اور انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے. الم تر، کیا تم نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم
علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لاتا ہے تو اس مغرب کی جانب سے لے آتا ہے۔ اب تو وہ کافر بھون چکا رہا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ بابل کا بادشاہ نمرود تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس نے جو دعویٰ کیا تھا کہ میں زندگی اور موت دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ تھا کہ بادشاہ ہونے کی وجہ سے جس کو چاہوں موت کے گھاٹ اتار دوں اور جس کو چاہوں موت کا مستحق ہونے کے باوجود معاف کر کے آزاد کر دوں اور اسی طرح اسے زندگی دے دوں۔ ظاہر ہے کہ اس کا جواب قطعی طور پر غیر متعلق تھا، اس لیے کہ گفتگو زندگی اور موت کے اسباب سے نہیں، ان کے تخلیق سے ہو رہی تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ یہاں تو موت اور حیات کی تخلیق کا مطلب ہی نہیں سمجھتا، اس لیے انہوں نے ایک ایسی بات فرمائی جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا مگر لاجواب ہو کر حق کو قبول کرنے کے بجائے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا اور پھر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ انبیاء آیت نمبر 68-71 اور سورہ عنکبوت آیت نمبر 24 اور سورہ صافات آیت نمبر 97 میں فرمایا ہے۔ یا اس شخص کے مانند کہ جس کا گزر اس بستی سے ہو جو چھت کے بلندی بڑھی ہوئی ہو۔ وہ کہنے لگا اس کو موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تم پر گزری؟ کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا تھا۔ تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کر بالکل خراب نہیں ہوا اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ کر ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں تو تو دیکھ کے ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 259 اور 260 میں اللہ تعالیٰ نے 2 ایسے واقعے ذکر فرمائے ہیں جن میں اس نے اپنے 2 خاص بندوں کو اس دنیا ہی میں مردوں کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کرایا۔ پہلے واقعے میں ایک ایسی بستی کا ذکر ہے جو مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی، اس کے تمام باشندے مر چکے تھے اور مکانات چھتوں سمیت گر گئے تھے۔ ایک صاحب وہاں سے گزرے تو انہوں نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس ساری بستی کو کس طرح زندہ کرے گا۔ بظاہر اس کا سوچنا اللہ تعالیٰ پر کوئی شک نہیں تھا، حیرت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت کا مشاہدہ اس طرح کرایا کہ جس آیت میں ذکر ہے، یہ صاحب کون تھے اور یہ بستی کون سی تھی، اس میں قرآن کا ذکر نہیں آیا۔ واللہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں آیا، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم نے کہا کہ میرے پروردگار مجھے دکھاؤ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرندے لو، ان کو ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس سوال کے جواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف کر دی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ فرمائش خدا نخواستہ کسی شک کی وجہ سے نہیں تھی، انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر پورا یقین تھا۔ مثل الذین، جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھ چڑھ کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔
اس میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے ساتھ 7 گنا ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کا ثواب چاہے اور بڑھا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا قرآن کریم کے بارے میں قرآن کریم میں بار بار ذکر ہے، اور اس سے مراد ہر وہ خرچ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ اس میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور سب چیزیں داخل ہیں۔ الذین ینفقون، جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ یہ اندازے دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے نہ وہ اداس ہوں گے۔ قولم، نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد عزائے رسانی ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سائل کسی کے مانگنے اور کسی وجہ سے دے نہ سکے تو وہ اس سے نرم الفاظ میں معذرت کر لیں، اور اگر وہ مانگنے پر ناراض ہو تو اصرار کریں تو اس کی غلطی سے درگزر کرنے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان دے تو دے مگر بعد میں احساس جتلائے یا اسے ذلیل کرے تو تکلیف پہنچتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں تو اس سے نرمی سے بات کریں اور اس کو سمجھائیں، نہ کہ وہ اس کے ساتھ برے الفاظوں میں بات کریں اور اس کو برے الفاظوں سے مخاطب کریں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اپنی خیریت کو احسان جتایا کرو اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر۔ اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار مینا برسے اور وہ اس سے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے، اور کاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہاں پہ مراد یہ ہے چٹان پر اگر مٹی جمی ہو تو یہ امید ہو سکتی ہے کہ اس پر کوئی چیز کاشت کر لی جائے، لیکن اگر بارش مٹی کو بہا لے جائے تو چٹان کے چکنے پتھر کاشت کے قابل نہیں رہتے۔ اسی طرح صدقہ خیرات سے آخرت کے ثواب کا میدان ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ریاکاری یا احسان جتلانے کی خرابی لگ جائے تو وہ صدقے کو بہا لے جاتی ہے اور ثواب کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل 2 گنا لائے، اور اگر اس پر بارش نہ پڑے تو پوری ہی کافی ہے۔ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں؟ اس شخص کا بڑھاپا آ گیا، اس کے ننھے ننھے سے بچے ہوں اور اچانک باغ کو بگالا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، بس وہ باغ جل جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ صدقات کو اس سے مراد یہ ہے کہ صدقات کو برباد کرنے کی یہ دوسری مثال ہے، جس طرح ایک آگ سے بھرا ہوا بگولا ہر بھلے باغ کو جلا دے، تباہ کر ڈالے، اسی طرح ریاکاری یا صدقہ دے کر احسان جتلانا یا کسی اور طرح غریب آدمی کو ستانا صدقے کے عظیم ثواب کو برباد کر ڈالتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو، ان میں سے بڑی چیزوں کو خرچ کرو، کرنے کا صدقہ نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو۔ ہاں، اگر آنکھیں بند کر لو تو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے
اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعادت والا ہے اور علم والا ہے، وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھداری اور بہت ساری بھلائی دی گئی اور نصیحت سے عقل مندی ہی حاصل کرتا ہے۔ وما تم جانتے کچھ خرچ کرو، یعنی خیریت، اور کچھ نیز مانو، اسے اللہ تعالیٰ خوبی جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدو، اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ لیس علیک، انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیری ذمہ نہیں، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم بھلائی چیزیں اللہ کی راہ میں دو، اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا ہے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ اس میں یہ مراد ہے کہ بعض انصاری صحابہ کے کچھ غریب رشتہ دار تھے، مگر چونکہ وہ کفار تھے اس لیے وہ ان کی مدد نہیں کرتے تھے، اور اس انتظار میں تھے کہ وہ اسلام لے آئیں تو ان کی مدد کریں۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی ہدایت فرمائی تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس طرح مسلمانوں کو بتایا گیا کہ آپ پر ان کی اسلام لانے کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، اور اگر آپ ان غریبوں کفار کو بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے کچھ خرچ کریں گے تو اس کا بھی پورا ثواب آپ کو دیا جائے گا۔ صدقات کے مستحق صرف وہ غربا نہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیں گے، جو مالک میں چل جائیں۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ آپ ان کے چہرے دیکھ کر فقہ سے انہیں پہچان لیں گے، وہ لوگ وہ سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ اس میں یہ بات ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت اصحاب صحف کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں متصل ایک چبوترے پر بیٹھے رہتے۔ طلب علم کی وجہ سے وہ کوئی معاشی مشغلہ اختیار نہیں کر سکتے تھے، مگر مفلسین کی سختیاں اور خوشی برداشت کرتے تھے، کسی سے مانگنے کا سوال نہیں کرتے تھے۔ اس آیت نے بتایا ہے کہ ایسے لوگ امداد کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں، ایک نیک مقصد سے پوری امت کے فائدے کے لیے مقید ہو کر رہ گئے، اور انہیں سختیاں جھیلنے کے باوجود اپنی ضرورت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ تو ایسے ہی آج کل کے معاشرے میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو اپنی ضروریات کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بہت مالدار اور بہت پیسے والے ہیں۔ آیت الذین ینفقون، جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے، اور نہ انہیں خوف ہے اور نہ انہیں غمی ہے۔ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے، جیسے شیطان چھو کر خود بھی بنا دے، اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہنے والے ہیں۔ سود یا ربا ہر اس زیادہ رقم کو کہا جاتا ہے جو کسی قرض پر طے کر کے وصول کی جائے۔ مشرکین کا کہنا تھا
کہ جس طرح ہم کوئی سامان فروخت کر نفع کماتے ہیں اور اس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے، اسی طرح اگر قرض دے کر کوئی نفع کمائے تو کیا حرج ہے؟ ان کی اس اعتراض کا جواب تو یہ تھا کہ سامان تجارت کا مقصد ہی یہ ہے کہ اسے بیچ کر نفع کمایا جائے، لیکن نقدی اس کام کے لیے نہیں بتائی گئی کہ اس کا سامان تجارت بنا کر اس سے نفع کمایا جائے۔ وہ تو ایک بتلائی گئی کا ذریعہ ہے تاکہ اس کے ذریعے اشیاء ضرورت خریدیں اور بچائی جا سکے۔ نقدی کا نقدی سے تبادلہ کر کے اس کے بذریعے خود نفع کمانے کا ذریعہ بنا لیا جائے تو اس سے بے شمار مفاسد پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بیع اور سود کے درمیان فرق کی تفصیل بیان کرنے کے بجائے ایک حکمی جواب دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے تو ایک بندے کا کام یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے حکم کے حکمت اور اس کے فیصلے کا پوچھے کہ یہ کیوں کیا ہے، گویا اس پر عمل کرے اور آگے سے اللہ سے سوال نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہ گار سے محبت نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک کام کرتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے اللہ کے پاس ہے۔ ان پر نہ تو کوئی خوف ہے، نہ اداسی اور نہ کوئی غم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں اگر توبہ کر لو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ، اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور اگر صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، اور اگر تم میں علم ہو۔ وَاتَّقُوا، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا، اے ایمان والو جب تم آپس میں ایک دوسرے سے معین مقرر کرو، قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹاؤ نہیں۔ ہاں جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو، اگر تو 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے، اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائی جائیں تو انکار نہ کرے، اور قرض جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت ہی انصاف والی ہے، اور گواہی کو بھی درست رکھنے والا ہے، شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو، تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور نہ تو لکھنے والوں کو نقصان پہنچایا کرو نہ گواہوں کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تمہاری تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے طویل اور سب سے لمبی آیت ہے، اور اس میں سود کی حرمت بیان کرنے کے بعد خرید و فروخت کے سلسلے میں اہم ہدایات دی گئی ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ تمام معاملات صفائی کے ساتھ ہوں، اور اگر کوئی ادھورا کسی کے ذمہ واجب ہو
یعنی کہ ادھار کسی کے ذمہ واجب ہو اور اسے تحریر ہی لکھا یا لکھوانا چاہے تو معاملے کو نوعیت کے واضح کر دے، یعنی کہ اس وقت اپنے پاس کوئی گواہ رکھے، اس تحریر میں پوری بات لکھ کر پلٹے نہ کہ میں نے یہ نہیں لکھوایا تھا یا کچھ، وہ جو لکھے اس پر عمل کرے اور کسی کا حق ماننے کے لیے تحریر میں بدل نہ کرے، یعنی کہ اس کو اپنی مرضی سے بدلنا سے پرہیز کرنا چاہیے، یعنی کہ بدلنا نہیں چاہیے، جو لکھا ہے اس کو ویسے ہی لکھا رہنا چاہیے۔ اور گواہوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وہ بدلے نہ، جب ان کو بلایا جائے تو وہ آئے، اور کوئی گواہ کو اور لکھنے والے کو خریدے نہ۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو، ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جیسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اس نے چھپا لیے وہ گناہ گار ہے، دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے کر رہے گا، پھر جسے چاہو بخشش، جیسے چاہو سزا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے آیت نمبر 286 کے پہلے جملے نے واضح کر دیا کہ انسان کے اختیار کے بغیر جو خیالات اس کے دل میں آ جاتے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں، لہٰذا اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جان بوجھ کر جو غلط عقیدے دل میں رکھے یا کسی گناہ کا سوچے، سوچ سمجھ کر اس کو دل کے اندر سوچے تو اس کا حساب نہیں ہوگا بلکہ اس کا حساب ہوگا۔ ہاں اگر کوئی خیال غلطی سے اس کے دل میں آ جائے تو وہ اس کا اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں لیں گے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتاری، اور مومن بھی ایمان لائے یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے اور جو خوبی برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کری ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ یہاں پہ سورہ بقرہ کا اختتام ہو گیا۔ ہم قرآن کی تیسری سورت سورہ آل عمران شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کا تعارف کچھ اس طرح ہے۔ سورہ آل عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام اور آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ اس سورت کی آیت 37 اس خاندان کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ اس سورت کی کچھ حصے اس دور میں نازل ہوئے جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، مگر یہاں بھی کفار کے ہاتھوں انہیں بہت سی مشکلات درپیش تھی۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر معمولی فتح عطا فرمائی اور کفار کو بڑے بڑے سردار مار گئے۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور غزوہ احد پیش آئی جس میں مسلمانوں کو عارضی پسائی پر اختیاری کرنی پڑی۔ ان دونوں غزوات کا ذکر اس سورت میں آیا ہے اور ان سے متعلق مسائل پر قیمتی ہدایت دی گئی ہے۔ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ سورہ بقرہ میں ان کی عقائد اور عمل کی بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے۔
عیسائیوں کا بھی تذکرہ آیا تھا۔ سورہ آل عمران میں اصل روح سخن عیسائیوں کی طرف ہے اور ضمن یہودیوں کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ عرب کے علاقے نجران میں عیسائی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ ان کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ سورہ آل عمران کی ابتدائی تقریباً آدھا حصہ انہی کے دلائل کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح ثابت بتانے میں صرف ہوا ہے۔ نیز اس صورت میں زکوٰۃ، سود اور جہاد سے متعلق احکام بھی عطا فرمائے گئے ہیں، اور صورت کے آخرت میں دعوت دی گئی ہے کہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت اور خاندانی نشانیوں پر انسان کو غور کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہیے اور ہر حاجات کے لیے اسی کو پکارنا چاہیے۔ سورہ آل عمران مدنی ہے اور اس میں 200 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کا نگہبان ہے۔ نزل علیک الکتاب، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا، جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا۔ من قبل، اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اس نے اتارا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ یہاں قرآن کریم کے لفظ فرقان استعمال کیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید کو لفظ فرقان سے پکارا گیا ہے، جس کے معنی ہے وہ چیز جو صحیح اور غلط کے درمیان فرق واضح کرنے والی ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام فرقان بھی ہے، اس لیے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والا ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین نے یہاں پر فرقان سے قرآن ہی مراد لیا ہے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ هو الذی، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے اگر انسان اپنی پیدائش کے مختلف مراحل پر غور کرے تو وہ ماں کے پیٹ میں کسی طرح پرورش پاتا ہے، کس طرح سے، اور اس کی صورت دوسروں سے، انسانوں سے بالکل الگ بنتی ہے۔ کبھی دو آدمی 100% ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر کوئی لوگ ٹوینس بھی پیدا ہوں دنیا میں تو ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ایک سے مختلف ہوتی ہے۔ ان کی شکل، ناک میں کچھ، یا کانوں میں، آنکھوں میں، یہ کسی نہ کسی طرح سے وہ دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، حالانکہ وہ دونوں ایک ہی جگہ پہ ایک ہی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اور ہوتے بھی ٹوینسر ایک ساتھ ہی دنیا میں آتے ہیں، مگر اس وقت بھی وہ مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اتنی گہرائیوں میں انسان کو بناتے ہیں اور پھر بھی ایک دوسرے سے مختلف بناتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان اگر اپنے اوپر غور کرے تو میں اس کو کیسے بناتا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں، جو اصل کتاب ہے، اور بعض متشابہہ آیتیں ہیں، بس جن کے دلوں میں کچی ہے تو وہ اس کی متشابہہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کی حقیقی مراد تو صرف سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے ہیں، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس حقیقت کا احساس ضروری ہے کہ اس کائنات کی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی وحدانیت تو ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر انسان اپنی عقل سے معلوم کر سکتا ہے، لیکن اس کی ذات اور صفات کی تفصیلات انسان کی محدود عقل سے بالکل بالا تر ہے۔ قرآن کریم نے جہاں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر فرمایا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور حکمت ظاہر کی ہے، لیکن کوئی شخص اس صفات کی حقیقت
ہوش میں پڑ جائے تو حیرانی یا گمراہی کے سوا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ یعنی کہ انسان کھوج میں لگ جائے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور ان چیزوں میں، یا تو پھر وہ سیدھے راستے پر چلے گا یا پھر وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا تم متشابہہ آیتوں میں نہ پڑھا کرو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ڈھیر نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ ربنا انکا، اے میرے رب تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا، کافروں کو اور ان کے مال اور ان کے اولاد اللہ تعالیٰ سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے جس سے آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اس دنیا میں کافروں کے مغلوب ہونے کی پیشگوئی بھی مراد ہو سکتی ہے، اور آخرت میں مغلوب ہونے کی پیشگوئی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ قد کان لکم، یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانیاں تھیں ان دو جماعتوں میں جو کہتی تھی، ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا کافر تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے سے دو گنا دیکھی تھی، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے۔ یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ پیچھے یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ کفار مسلمانوں سے مغلوب ہو گئے تھے۔ اب اس کی ایک مثال دینے کی غرض سے جنگ بدر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس میں کافروں کا لشکر 1000 تھا اور مگر مسلمان 313 کی تعداد میں تھے۔ کافر کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کافروں کو شکست دی اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جس سے عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کی جمع کی ہوئی خزانے، نشاندہ گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیزیں بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جتنی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ پاکیزہ بیویاں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ الذین، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ شاہد اللہ، اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک نہیں، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اور میری تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھنے والے لوگوں سے کہہ دیجئے کیا تم
بھی اطاعت کرتے ہو، پس اگر یہ بھی تابعدار بن جائے تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کرے تو آپ پر صرف پہچان دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال کر رہا ہے۔ ان الذین، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل اور انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ اولئک الذین، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا جنہوں نے ایک حصہ کتاب کا دیا گیا تھا، وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ ذالک بانہم، اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو گنے چنے دنوں ہی آگ جلائیں گے۔ ان کی کھڑکتی باتوں نے انہوں نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ بس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے، جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جب غزوہ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ روم اور ایران کی سلطنتیں مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گی، تو کفار نے بڑا مذاق اڑایا تھا، ان لوگوں کو اپنی دفاع کے لیے خندق کھودنی پڑ رہی ہے اور ان پر فاقے گزر رہے ہیں، مگر دعوے یہ کرتے ہیں کہ روم اور ایران کی فتح کر لیں گے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی جن میں مسلمانوں کو یہ دعا تلقین فرمائی گئی تھی کہ ایک لطیف پیمانے میں ان کا جواب دیا جائے گا۔ تولج اللیل فی النہار، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ یہاں پہ یہ مراد ہے کہ سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے تو گرمیوں کے دن کا کچھ حصہ رات بن جاتا ہے، اور گرمیوں میں دن بڑا ہوتا ہے تو سردیوں کی رات کا کچھ حصہ دن میں داخل ہو جاتا ہے۔ مثال پہ جان انڈے سے جاندار چوزے نکالتا ہے اور جاندار پرندے سے بے جان انڈے نکالتا ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ لا يتخذ، مومن کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ ان کی شر سے کسی طرح بچو۔ مقصود ہو اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یار اور مددگار عربی لفظ ولی کا ترجمہ کیا گیا ہے، ولی بنانے کی موالت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد ایسی دوستی اور قلبی محبت کا تعلق ہے جس کے نتیجے میں دو آدمیوں کا مقصد زندگی اور ان کا نفع نقصان ایک ہو جائے۔ اس قسم کے تعلقات کو مسلمانوں کا صرف مسلمان ہی سے ہو سکتا ہے، اور کسی غیر مسلم سے ایسا تعلق رکھنا سخت گناہ ہے، اور اس آیت میں اسی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 9 اور سورہ مائدہ آیت نمبر 15 اور سورہ توبہ آیت نمبر 32 اور سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 اور سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1 میں بھی دیا گیا ہے۔ البتہ جو غیر مسلم جنگ کی حالت میں نہ ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک، رواداری اور خیر خواہی کا معاملہ نہ صرف جائز بلکہ مطلوب ہے، جیسے کہ خود قرآن نے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 میں واضح فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں یہ رہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا ہے
اس طرح ان کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی تعاون کے وہ معاہدے اور تجارتی معاملے بھی کیے جا سکتے ہیں جن کو آج کل کے سیاسی اصطلاح میں دوستی کے معاہدے کہا جاتا ہے، بشرطیہ یہ معاہدے یہ معاملات اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے خلاف نہ ہوں اور ان میں سے کسی خلاف پہ شرع عمل کا اتقاء لازم نہ ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے ایسے معاہدے اور معاملات کیے ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کی معاونت کرنے کے بعد قرآن کریم نے جو فرمایا ہے کہ یہ کہ تم سے بچنے کے لیے بچا کرو، کوئی طریقہ اختیار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کفار کے ظلم و تشدد سے بچاؤ کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا پڑے جس سے بظاہر معاملات معلوم ہوتے ہوں، اس کی گنجائش ہے۔ قل ان تخفوا، کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر نفس کو اپنی پڑی ہوگی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پائے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ قل ان کنتم، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے تابع داری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ ورسولہ، قل اطیعوا اللہ ورسولہ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا ہے کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ آیت کے یہ ترجمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا بھی نام ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا بھی۔ یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ آگے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے اس لیے ظاہر ہے کہ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے ہی والد کا نام عمران ہو۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اس میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی ہے، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب بچی کو جنا تو کہنے لگی اے پروردگار، مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے اور لڑکا یا لڑکی۔ میں اس کا نام مریم رکھ رہی ہوں، اس سے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، بس اس سے کہ پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی، اس کی خیر خبر لینے والا زکریا کو بنایا۔ جب کبھی زکریا ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، وہ پوچھتے اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جس سے چاہے بے شمار روزی دے۔ حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے، ان کی اہلیہ کا نام حنانہ تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر ان کی کوئی اولاد ہوگی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو حضرت عمران کا انتقال ہو گیا۔ حضرت حنانہ جو ان کی بیوی تھی وہ زکریا علیہ السلام ان کے بہنوئی تھے۔ حضرت مریم کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ حضرت مریم کی سرپرستی کا مسئلہ پیدا ہوا تو
قرآن اندازی کے ذریعے اس کا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا، جس کا ذکر آگے اس سورت کی آیت نمبر 44 میں آ رہا ہے۔ اس جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ بس فرشتوں نے انہیں آواز دی جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقیناً خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے، سردار اور ضابط نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے۔ کہنے لگے اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ کہنے لگے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا نشانی ہے 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا، تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرے گا اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ کوئی نشانی معلوم ہو جائے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ اب میری بیوی کا حمل ہو گیا ہے، تاکہ وہ اس وقت سے شکر ادا کرنے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی یہ بتائی تھی کہ جب حمل قرار پائے گا تو تم پر ایسی حالت طاری ہو جائے گی کہ تم اللہ کے ذکر اور تسبیح کے سوا کچھ نہیں کرو گے اور کوئی بات نہیں کر سکو گے کسی سے، اور بات کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو تم اس کو اشارے میں بات سمجھاؤ گے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدگی کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ یا مریم، اے مریم، تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ ذالک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنی قلم ڈال رہی تھی۔ اے مریم کو ان میں سے کون پالے گا؟ اور نہ تو ان کے جھگڑے کی قوت ان کے پاس تھا، جیسے کہ اوپر آیت نمبر 37 میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کی وفات ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ اس بات میں اختلاف رائے پیدا ہوتی ہے، تو اس کا فیصلہ قرآن اندازی سے کیا گیا تھا کہ اس زمانے میں قرآن اندازی کلموں کے ذریعے ڈالی جاتی تھی، اس لیے یہاں قلم ڈالنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہے، جو دنیا میں اور آخرت میں ذی عزت ہے، اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ وہ لوگوں سے اپنی گواہی میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ کہنے لگی الہی، مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہ لگایا۔ فرشتوں نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائیں گے، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مدرزاد اندھیرے کو اور کوڑے کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اور میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں لایا ہوں، اور اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یہ سب معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے اور ان کی نبوت کے ثبوت کے طور پر عطا فرمائے تھے۔ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں
کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ یقین مانو میرا اور تمہارا اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، وہی سیدھا راہ والا ہے۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کافروں کو محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ قرآن نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کی مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم تابع دار ہیں۔ ربنا آمنا، اے ہمارے رب پالنے والا معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، بس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی مکر خفا کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفا تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اس قال، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کفار سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اور اوپر غلبہ کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے اور میں تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن ایمان والوں اور نیک عمل والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ذالکہ، یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ہو وہ آدم کی مثال ہے، جیسے مٹی سے بنا کر کہا دیا ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ الحق من ربک، تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہو۔ ومن، اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس عمل کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تمہیں اپنے اپنے فرزندوں کو اور ہم تمہیں اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ان ھذا، یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں، اللہ تعالیٰ اور بے شک غالب ہے اور حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ فَإِن، پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آ جاؤ، ہم میں تم میں برابر ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں، بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تم ابراہیم کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ ہاں انتم، سنو تم لوگ اس میں جھگڑ چکے ہو جس کا تمہیں علم تھا، پھر اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ ما کانا ابراہیم، ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ انصاری، بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے، مومن کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستان اللہ کی آیتوں کو کیوں کفر کر رہے ہو۔ یا اہل الکتاب،
اے اہل کتاب، باوجود جاننے کے حق کو باطل کو کیوں ختم کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا، جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا، اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والے کے اور کسی کا یقین نہ کرو۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہہ دیں کہ اس بات پہ بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے یا جیسا تم دے گئے ہو، یا یہ کہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے۔ اللہ تعالیٰ وہ سعادت والا اور جاننے والا ہے، وہی اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تو خزانے کا امین بنا دے تو بھی وہ تجھے واپس کر دیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تو انہیں 1 دینار بھی امانت دے تو تجھے ادا نہ کریں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تو اس کے سر پر ہی کھڑا رہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں کے باوجود کہ حق کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمتوں پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات چیت کرے گا اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور نہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یقیناً ان میں سے ایسے گروہ بھی ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مڑوڑتے ہیں تاکہ تم اس کتاب کی عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، وہ تو داستان اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ ما کانا، کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے، یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تمہیں کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ، تمہاری کتاب سکھانے کے باعث اور تمہاری کتاب پڑھنے کا سبب۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہارے فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانے کا حکم دے، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد دیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت سے دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئیں جو تمہارے پاس کسی چیز کو سچ بتائیں، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کی اقراری کرو اور اس پر میرا ذمہ لے رکھو۔ سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ ومن، بس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائے وہ یقیناً پوری نافرمان ہے۔ کیا وہ اللہ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہے؟ حالانکہ تمام آسمانوں والے اور سب زمینوں والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہو یا نہ خوشی سے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں حکم اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے۔ اہل ایمان اللہ کے ہر حکم کو دل و جان سے بخوشی قبول کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے اگر نہیں ہو تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔ قُلْ آمَنَ بِاللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا
ہے اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولادوں پر اتارا گیا، جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اور دوسرے انبیاء علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئے، ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے، اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسی ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے والے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے والے اور اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ اولئک جزاؤہم، ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، خالدین فیہا، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، تو ان سے عذاب ہلاک کا نہیں ہوگا، انہیں مہلت دی جائے گی۔ الذین، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں مر جائیں، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا، ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین پر سونا دے و فدیہ دے تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کی کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ ہمارا تیسرا پارہ ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اگلا پارہ شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔